أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الانفاق في سبيل الله، الانفاق لله، الصدقة لله، الإطعام لله، وإيتاء الزکوٰۃ للہ سے متعلق بات پچھلے 3 آیتیں اسی سے متعلق گزری، اس کی وضاحت اور تفصیل گزری، اور یہ سلسلہ مزید اگلے 4 رکوع تک مختلف پہلوؤں کے ساتھ انسان کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا جو سلسلہ جڑا ہوا ہے، ان نعمتوں کو باقی رکھنے کا طریقہ، اگر اس طریقے کے خلاف کرتا ہے تو ان نعمتوں کو اور ان نعمتوں کے حاصل ہونے والے فوائد سے انسان محروم رہے گا۔ دوسری بات، یہ تمام چیزیں، مسائل صرف اس شخص سے ہے جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتا ہو، دلی عقیدے کے ساتھ یقین رکھتا ہو، یعنی ایمان رکھتا ہو، یعنی مومن اور مسلمان سے متعلق باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بلا کسی فرق و امتیاز کے ہر انسان کے لیے ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں توحید سے متعلق بات ہے، اس میں تمام انسان مراد ہیں۔ جو توحید کے قائل ہونے کا اقرار کرتا ہے یا دعویٰ رکھتا ہے تو اس سے متعلق توحید پر باقی رہنے کے طور طریقے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق یعنی خیرات کے جتنے طریقے ہیں، جتنے مدات ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں مراد، جس کی وضاحت تفصیل گزر چکی، حتیٰ کہ حج والی عبادت کے لیے جو خرچ کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی مسکین کے اوپر خرچ کرتا ہے، یتیم پر خرچ کرتا ہے، ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ان چیزوں کے اندر شامل ہیں، جس کی وضاحت ذکر کر دی گئی۔ اردو میں مختصر سا مفہوم صدقے کا انسانوں کے دماغوں میں ہے، عربی کے اندر صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اسی صدقے والی چیز کو قرآن نے کئی الفاظ کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی، کبھی اطعام کے ذریعے سے، کبھی ایتاء الزکوٰۃ کے ذریعے سے، کبھی صدقے کے ذریعے سے، کبھی انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے، لیکن یہ تمام باتیں ایک ہیں۔ سابق میں مختصر سا پہلو یہ کہ جو گزرا تھا، یہ تمام چیزیں جس کے لیے بے حد و حساب واللہ یضاعف لمن یشاء کے ذریعے سے وضاحت کی گئی تھی بات، کہ عدد کو بھی 700 تک بتلا کر آگے بتایا کہ یہ عدد سے کہیں بڑھ کر جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے کے شرائط کیا ہیں، کنڈیشن کیا ہے؟ اس سے متصل والی آیت میں ذکر کر دیا گیا تھا کہ جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے درمیان میں فخر جتانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیت شریفہ میں مزید وضاحت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والوں سے سب سے پہلے
جس کو حکم دے رہے ہیں اس کی حیثیت بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تم کافر نہیں ہو، مسلمان ہو، مومن ہو. اے مومن بندو، اے اللہ کو ماننے والے بندو، اللہ کے تمام چیزیں جو بتائی گئی اس کے پر یقین اور اعتقاد رکھنے والے بندو، اپنی نصیحت میں اخلاص والے پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے ایک باپ اپنے اولاد کو کوئی نصیحت کرنا ہے، کسی چیز سے آگاہ کرنا ہے، تو نصیحت کرنے آگاہ کرنے سے پہلے یہ کہے گا بیٹے اس بات کو سنو، بیٹے ایسا کرنا، بیٹے ایسا نہیں کرنا. جبکہ بیٹے کو انکار نہیں ہے اس کے باپ کے ہونے پر، باپ کو بھی انکار نہیں ہے اس کے بیٹے ہونے پر. نصیحت کرنے اور سننے والے کے درمیان میں جو رشتہ اور ناطہ ہے اس کو یاد دلا کر پھر حکم جاری کرتے ہیں. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تمام بندوں میں عبدیت کا صحیح معنی مفہوم سے جڑنے والا انسان جو مومن ہے اس رشتے کو یاد دلا کر احکام دیتے چلتے ہیں. اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے چلیں یا سنتے چلیں تو جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو پڑھنے والے کو تھوڑی فکر سے بھی غور کرے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز بار 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 آ رہی ہے. تو لہذا حکم خداوندی کے مطابق زکوٰۃ دینا فرض ہے. فرض کی ادائیگی کے خاطر تم نے زکوٰۃ نکالی. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حوالے کرنے کے لیے اس کا مقام اور مرکز بتلا دیا جس کو صدقات کے مصارف کہتے ہیں، جس کو میں سادے سیدھے مفہوم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس کو یہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے سینٹر بنا دیے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں یہ فلاں فلاں سینٹر میں جا کر جمع کرتے ہیں. وہ جمع کرنے کی کئی حیثیتیں ہیں، جیسے اولاد کا ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، ماں باپ کا اولاد کے اوپر خرچ کرنا، عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، دوست احباب کے اوپر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، کسی کی مدد کرنے کے اعتبار سے اس کو خرچ کرنا، یا کسی کی حاجت تکمیل کرنے کے لیے بطور قرض کے خرچ کرنا. یہ سارے کے ساری چیزیں احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی. بحیثیت مسلم اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، کر رہا ہے. یہاں تو ایک پہلو کو لے کر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اسی پہلو کے ساتھ یہ بات جڑی بھی نہیں ہے، کیونکہ لا تبطلوا صدقاتکم کے لفظ کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے. پھر اس کو عام کرتے ہوئے سورہ محمد میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم. جتنے کام کاج کرتے ہو تم بحیثیت مسلمان اپنی اسلامیت کے تقاضے کی تعمیل و تکمیل کے لیے، جس میں نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، حج آ گیا، وہ تمام کے تمام عبادتیں جو بندے کی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی وہ بھی آ گئیں. وہ تمام کے تمام عبادتیں جو بندے کی بندے کے ساتھ جڑ کر اللہ تک پہنچتی ہیں، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. تو یہاں پر جس کی وضاحت ہوں گی، یہ وضاحت تو ایک مضمون کو خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ کو لے کر صدقات سے متعلق تفصیل پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس کا تعلق مسلمان کے ہر کام کے ساتھ جڑی ہے. اس کی صحت مندانہ زندگی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اور بیماری کے اندر بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے. یہ سب کے سب اعمال ہیں.
ان تمام کے تمام اعمال کے اندر وہی پہلو ہے. اور کن سے خطاب ہے؟ کرنے والوں سے. نہ کرنے والوں کا تو انجام دوسری طرف ذکر آئے گا. مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے. جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ نمازی مصلی کہلاتا ہے. تو مصلی سے خطاب ہے. صائم روزے دار سے خطاب ہے. صدقات و خیرات کرنے والے سے خطاب ہے. نہ کرنا ایک دوسری چیز ہے، اس کے انجام الگ ہیں. بحیثیت مسلمان اسلامی اعمال میں جو شب و روز لگا ہوا ہے اس سے خطاب ہے. میں کر لیا بستا مت سمجھو. جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر اس پہلو پہ غور کرو، اس پہلو کو ملحوظ رکھو. تو رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو، تمام نیکی سے تعلق رکھنے والے، مالی اعتبار سے جتنے نیکی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جس کی تفصیل پیچھے گزرتے آئی ہے، ان تمام چیزوں کو من اور اذا کے ذریعے سے ضائع اور بیکار مت کرو. یعنی تم نے انفاق فی سبیل اللہ کر دیا، صدقہ عطا کر دیا، مدد کرنا تھی کر دیا، مسکین کے پر ترس کھانا تھا کھا لیا، کسی کی حاجت روائی کے لیے قرض کی ضرورت تھی قرض کے طور پر اس کو ادا بھی کر دیا، کسی مسافر کی مدد کر دیا. یہ سب کچھ کر درمیان میں اس پہلو کو مت لاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیا، یا کسی اور کے سامنے پہلو مت پیش کرو میں نے یہ کیا. دوسرا پہلو کل کے اس میں وضاحت گزر چکی. ارے خیال یہ مت لاؤ اے رب تو نے حکم دیا تھا میں نے کر دیا. میں نے کیا نا. لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اجی ہم نمازی ہیں کیا چور ڈاکو سمجھا تم نے ہمیں؟ ہم روزدار ہیں، ہم فلاں چیزیں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں احسان جتانا اللہ پر. سورہ حجرات میں اس کی مزید وضاحت آئے گی. یہ سورہ حجرات کی ہی آیت ہے جو پڑھی گئی. لا تمنوا علی اسلامکم، ایسا کہہ کر اے بندو میرے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر تم احسان مت جتاؤ. منن سے منان ہے، اسماء خدا بندی میں سے ہے. اس کی اجازت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے. بندوں کے لیے احسان جتانے کی ممانعت ہے، جس سے سارے کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. دو باتیں ذہن میں رکھنے کی. کوئی بھی کتاب یا پڑھو یا سنو، پڑھتے چلے سنتے جائے فلاں اس عمل کی خرابی سے یہ عمل فاسد ہو گیا اور فلاں چیز سے باطل ہو گیا. فاسد ایک الگ چیز ہے، باطل ایک الگ چیز ہے. نماز کے اندر واجب چھوٹ گیا تو نماز فاسد ہوگی، باطل نہیں ہوگی. اس فساد کو دور کرنے کے لیے سجدہ سہو آپ کو واجب قرار دیا گیا. اس کے ذریعے سے فساد کو دور کرو. اگر ذری دیر کے لیے اس نے نماز کو دہرایا نہیں، اسی پہ اکتفا کر بیٹھا، وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، سجدہ سہو کیا نہیں،
بعد میں یاد آیا تو نماز لوٹانا، کیونکہ فاسد تھی نماز، لیکن کیا نہیں اس میں، تو بھی اس سے کہیں گے کہ آپ کی نماز ہوئی لیکن فساد کے ساتھ۔ لوٹانا تھا، واجب تھا، یعنی باطل نہیں ہوئی، باطل میں لوٹا گویا کہ ہوئیش نہیں۔ لہذا فرض چھوٹا تو نماز باطل ہوتی ہے، فاسد نہیں۔ ایک نے کہے ایک سجدے سہو کر لو، نماز ادا نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ تو فاسد اور باطل کا فرق، سنیں گے پڑھیں گے یہ بھائی فاسد ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، فساد ایک الگ چیز ہے، باطل ایک الگ چیز ہے۔ جب یہ سمجھنے کے بعد اب اس بات کو سمجھیں، عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات، قرآن نے ذکر فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیک اعمال کرتے چلو، تمہارے اوپر جو رہی سہی جو خرابیاں ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں، تمہارے نیک عمل ان برائیوں کو ہٹاتے جائیں گے، دفع کرتے جائیں گے، میٹتے جائیں گے، ختم کرتے چلیں گے۔ وہاں بھی ایک وضاحت ہے، بڑے گناہ بڑے خرابیاں تو بغیر توبہ کے دور نہیں ہوتے ہیں، وہاں باقی تمام جس کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ اب یہ عقیدے میں کہ ان السیئات یبطل الحسنات، یہ نہیں ہے، یہ عقیدہ۔ برائیاں نیکیوں کو ختم کرتی ہیں، ایسا نہیں۔ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی میٹتی ہیں، یہ ہے، لیکن انسان کے برائیاں انسان کے نیکیوں کو باطل کرتی ہیں، یہ نہیں ہے۔ یعنی برائیاں نیکیوں کو باطل نہیں کرتی، یہ عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود خطاب یہ ہے کہ اگر تم صدقات و خیرات میں من اور عزا والی چیز کو، عزا تفاخر، اپنے آپ میں بڑائی محسوس کرنا، اس کے کوئی بھی طریقے ہیں، تو اس سے تمہارا صدقہ باطل مانے بالکل وجود میں آیا نہیں، فاسد سے بڑھ کر چیز ہو گئی، وہ کیا آئی نہیں۔ علماء نے، مفسرین نے اس قاعدے کے تحت لکھنا چاہیے تھا، یہ تو لکھا نہیں، جیسے نماز باطل تو دوبارہ پڑھنا ہی ہے، یعنی یہ لکھنا چاہیے تھا، یہ وضاحت کی جا سکتی تھی، لیکن میرے دماغ میں بات آتی ہے بار بار، جب یہ باطل ہے، جب خیال آ گیا سدھار پیدا کرنا چاہتا ہے، جب من اور عزا کی صفت اس چیز کو ختم کرتی ہے، میں زکوٰۃ دے دیا لیکن من اور عزا والی کیفیت اس میں میرے پاس داخل ہو گئی، یا صدقہ فطر دے دیا یہ ہو گئی، یا غریب کو خیرات کر دیا اس میں میں من اور عزا کو داخل کر لیا، تو دے کر بھی ہوا نہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ پھر دوبارہ اس کو دوبارہ دے کر اس کی تکمیل کرنا چاہیے۔ یہ علمی کڑیوں کو ملانے سے میرے دماغ میں بات داخل آتی ہوتی ہے، لیکن کتابوں میں مفسروں نے ایسا نہیں لکھا۔ لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ باطل کا مفہوم ہے کیا؟ فساد کے ساتھ تو چیز ہوتی ہے، باطل ہونے کے بعد تو اس چیز کے نہ ہونے میں شمار ہے، یہ وغیرہ، یہ ایک زائد چیز ہے، من اور عزا۔ لیکن اس صدقے کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، برائیاں نیکیوں کو تو ختم نہیں کرتی، خیرات کرنا نیکی ہے، من و عزا یہ برائی ہے، تو اس عقیدے کے لحاظ سے یہ برائی نیکی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہو گیا کہ ختم کرتی ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت
احادیث سے روایتوں سے وضاحت ہے، وہ اس قسم کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس صدقے کو قبول کرتے ہیں جس میں من اور رضا نہ ہو، اور اس کو سادے سیدھے مفہوم میں جس چیز کے اندر، جس صدقے کے اندر من اور رضا، جس کو ایک لفظ ریا سے اب وضاحت اسی آیت شریفہ میں آئیں گی، یہ من و رضا کی وضاحت میں تھوڑا بھی دکھلائے ہوئے والا پہلو آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صدقہ، اس قسم کی نیکی ناقابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس کی وضاحت مزید یوں ہوئی کہ جس چیز کو قبول اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، بندے کے سارے اعمال فرشتے لے کر جاتے ہیں، بندے کے ہر عمل کو کرامن کاتبین قلم بند کرتے ہیں، یہ عقیدے سے متعلق ہے۔ نام اعمال کے پیش کیے جانے کا قرآن ایک سے زائد مرتبہ بار بار ذکر کرتے چلتا ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے تمہارا لکھا ہوا ہے، سب کچھ تمہارے سامنے روبرو پیش ہوگا۔ دنیا کی ان نظروں سے اس کے مشاہدے کی گنجائش نہیں ہے، آخرت میں وہ سارے کے سارے تمہارے سامنے وہ چیزیں موجود ہوں گی۔ تو وضاحت یہ ہے کہ اس قسم کا صدقہ جس میں من اور رضا اور ریا کا شبہ، ریا چیز ہو جاتی ہے، وہ باطنی کیفیت عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العزت کی ذات خوب جانتی ہے، تو اس کے یہ عمل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ ایک نشان، ایک مارک لگاتے ہیں۔ اس مارک کے ساتھ ہی فرشتے جو لکھنے والا ہے، نیکیوں کے لکھنے والے میں نیکی والا فرشتہ اس عمل کو کیے جانے والے عمل میں شامل کرتا ہی نہیں، لکھتا ہی نہیں۔ جب قیامت کے دن جب اس کے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہ چیز کرنے کے باوجود اس کے اندر موجود ہی نہیں رہیں گی۔ دائیں ہاتھ میں دیے جانے والے کتابچے کے اندر تو موجود ہی نہیں ہے، جس کے بل بوتے کے اوپر منزل آگے بڑھنے والی ہے، جنت کے دروازے تک رسائی کے لیے ذریعہ وہی ہے۔ جنت بنایا، دوزخ بنایا تو اس کے راستے بھی بتلا دیے، کون سی چیز کس راستے سے گزرے گی، من جملہ صرف دو راستے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سلسلے میں ایک نہیں 20 احادیث ہیں جس کا احاطہ کرنا تھوڑے سے وقت میں مشکل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ بار بار پورے کے پورے دین کے اندر شرک سے دوری جو اس نے اختیار کیا وہ مسلمان۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک والی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے، یعنی اس کی زندگی کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ اب یہ صدقات اور خیرات والی چیزیں مسلمان غیر مسلمان کا فرق کیے بغیر صرف عام انسانوں کے لحاظ سے غور کریں، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو خیرات نہ کرتی ہو۔ ہمارے پاس تو بطور عبادت کے اوقات مقرر ہیں اور وجوہات مقرر ہیں، ان کے پاس مقرر کے بغیر اس میں بھی ہیں اس قسم کے نیک عمل کرنے والے، جتنے مدعات ہیں سارے کے سارے عمل ان میں بھی، لیکن ایمان کی بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے قرآن نے کہہ دیا کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے، کرنے کے باوجود بھی نہ کرنے کے برابر ہے، ضائع ہے۔
اب ایمان کی بنیاد پر کرنے والے کو حکم ہے، تو نے ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر کیا، کرنے کے بعد ضائع ہونے نہ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے خطاب، صحابہ کے ذریعے سے وراثت تقسیم ہوتے ہوئے قیامت تک رہنے والے مسلمان کے لیے، مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر اور خوف مجھے اسی بات پر ہے کہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتے چلو گے، اس سے زیادہ خوف ہے۔ ایک روایت میں آنسو بہا کر روتے ہوئے پھر بعد میں وضاحت کی، یہ شرک اصغر سے میں ڈرتا ہوں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی پھر دوزخ میں جائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ ما هو الشرک الاصغر، کیا ریاتی کلاوا، تفسیر میں بھی بتلایا، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ اب یہ شرک کیا ہے؟ وضاحت کرتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات پکی ہے کہ تم دیگر اقوام کے جیسا چاند کو پوجو گے نہیں، نہ سورج کی پرستش کرو گے، نہ تاروں کی کرو گے، نہ بنے بنائے ہوئے پتلوں کی کرو گے، بلکہ عمل کرنے کے باوجود تھوڑا سا دکھلاوا آ جائے گا، دوسروں کو دکھانا مقصود ہو جائے گا، دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا مقصود ہو جائے گا، بس اس کا مجھے ڈر ہے میری امتیوں کے اندر۔ پہلے پارے میں وضاحت، سورہ تو یہی ہے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ دوزخ نام ہے آگ کا۔ دنیا کے اندر آگ کا مفہوم انسان سمجھتا ہے کہ آگ بننے والی چیز جس میں صلاحیت ہے، یعنی اس کو ایندھن کی ضرورت ہے، لکڑی کی شکل میں ہو، تیل کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، پیٹرول کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ ایندھن ہے جو آگ پیدا ہوتی ہے، اس میں آگ بنتی ہے۔ لیکن دوزخ کی آگ وہ نہیں ہے، جو نافرمان ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم وقودها الناس۔ اب وہ ایندھن خود نافرمان بندوں کو بنائیں گے، جیسا لکڑی کو سلگانے کے بعد آگ بنتی ہے، خود انسان کو آگ بنا دیا جائے گا۔ اور آگ سلگانے کے لیے بھی سب سے پہلے باریک لکڑیاں وغیرہ لے کر آگ بنا کر سلگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آگ کے لیے ڈالا جائے گا تو 3 لوگوں کا ذکر ہے جو مسلمان اسلامیت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ ایک تو شہید سے متعلق، مومنوں میں سب سے بڑا درجہ شہید کا ہے۔ بہت سارے شہید ایسے بھی ہوں گے، سب سے پہلے اس کو قیامت کے دن بتائیں گے کہ شہادت جس نے پایا اس کے لیے انجام کیا بڑا بڑا ہے، وہ سب بتا دیں گے۔ اس کے بعد بتائیں گے تو نے اس شہادت پانے والے عمل میں تو نے کیا کیا۔ وہ کہے گا بس تیرے راہ میں، تیرے اس کے اندر فلاں فلاں جس میں اپنی جان قربان کرتی میں شہادت بھی پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقد کذبتا، جھوٹا ہے تو اس سلسلے میں جو بہادری بتا کر آگے بڑھا ہے کہ تمام ان فوجیوں میں، جنگی معرکے میں مجھے سب سے زیادہ بہادر مانے لوگ، یہ خیال رکھ رہا تھا تو اور پورے جنگ کے انجام میں لوگوں نے تجھے مانا بھی، اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی بہادری، فلاں فلاں تعریف بھی ہوئی، جو تو نے دل میں سوچا تھا وہ دنیا میں حاصل ہو گیا تجھے۔
پھر حکم ہوگا دوزخ میں لے جانے کا۔ اسی طرح علم سے جڑا ہوا شخص پڑھا پڑھایا، علم حاصل کیا، علم پہنچایا، سب سے بڑے کاموں میں سے ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ انسان کے وجود کو علم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ اسلام کی ابتدا علم کے ساتھ ہی ہے، قرآن کا نزول علم کے ساتھ ہی ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، جس کے اندر یہی حقیقت ہے، انسان کو پیدا اسی واسطے کی ہے، پھر بیان کی تعلیم دی، ہم سکھایا۔ لیکن اس سلسلے کے اندر یہ خیال آ جانا کہ لوگوں کے اندر میری قدر و مرتبت بڑھتے چلے، لوگ مجھے بڑا مانتے چلے، فلاں چلے، اور لوگوں نے مانا بھی، آگے پیچھے پھرے بھی، ضرورت کے اوپر اپنی جیبیں بھی خالی بھی کیے بھی، بشکل تحفہ عطیہ فلاں فلاں، جو بھی ہوا سو ہوا۔ اس سے بھی سوال ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا، علم پھیلایا، فلاں فلاں فلاں، قرآن پڑھا، قرآن دوسروں کو بتایا، فلاں فلاں، لیکن تیرے دل میں خیال تھا، اللہ تعالیٰ کو مگر تو جھوٹا ہے، تیرے اس میں خیال یہ آیا تھا، لہذا تو بھی جنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو تیسرا اس مضمون سے متعلق ہے صدقات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو حیثیت والا بنایا، مختلف قسم کے دنیاوی اسباب جس پہ دنیا کا دار و مدار ہے چلتی ہے، پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اوپر رکھتے ہوئے ایسے اوقات کے پر ضرورت کے پر ہاتھ کھول کے دیا کرائے۔ فلاں 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 کیا، لیکن دل میں خیال کیا، لوگوں کے اندر، اپنوں کے اندر، میں ایسے صورتوں میں میں آگے بڑھتا ہوں، ایسا کرتا ہوں کا تصور بھی کرتے رہا۔ اس بندے سے بھی کہیں گے یہ، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی وہ 3 شخص ہیں، یعنی 3 قسم کے، دوزخ کی آگ سب سے پہلے ان تینوں سے ہی جلائی جائے گی۔ اسی لیے ہر حدیث شریف کلام پاک کی کسی نہ کسی آیت کی وضاحت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جاننا، سننا، پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے حدیث شریف کر کے آپ کے سامنے ذکر کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کسی نے کوئی قول ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی نسبت میری طرف کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم اس کا جائزہ لو، اس چیز کو قرآن کے اندر آئی ہوئی چیزوں سے تقابل کرو، اس کے موافق ہے تو قبول کرو، اگر ایک دم اس کے خلاف پڑھتے ہوئے نظر آئے تو تم اس کو بازو رکھ دو۔ تو کہ جتنے حدیث شریف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ہیں، وہ صرف اور صرف کلام پاک کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ اس لیے آیتوں کے تحت میں واضح نہیں کہ وہ احادیث کو ذکر کرتے چلنا پڑتا ہے، جو دراصل اللہ تعالیٰ کلام پاک بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانوں کے لیے ان کو سکھانے، سمجھانے، بتانے کے لیے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور تعلیم اللہ نے دی۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، سورہ نجم میں درمیان میں واسطہ رکھا جبریل امین علیہ السلام، ایک واسطہ رکھ کر راس اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، سکھلایا، سمجھایا۔ پھر فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ، محمد نے علیہ السلام نے کبھی کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کی۔ ان کی طرف کا ذرہ بھی پہلو آیا تو قرآن نازل ہو کے صاف کر دیا، وضاحت بھی پیش کر دی۔ اس قسم کے 3 مرتبہ آپ کے اوپر عتاب بھی ہوا ہے، قرآن اس کی تفسیر پیش کرتا ہے، پھر اس کی وضاحت کر دی۔ یہ یقین پیدا کروا دیا انسانوں کے درمیان میں، جو کچھ ہے، جو کچھ فرمائے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا منشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔
قیامت کے دن آواز دی جائے گی. یہ بھی حدیث شریف کا ایک خلاصہ ہے. جس نے بھی اس قسم کا ریا کیا ہے، دکھلاوا کیا عمل کے اندر، بس اس کا اجر و ثواب قیامت میں ندا دے دی جائے گی. جو خیال کیا تھا، جس کی طرف کیا تھا، ان کے پاس جا کر حاصل کر لے. من اشرک، من عمل عملا فیہ اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی عمل کیا لیکن اس عمل میں میرے ساتھ، یعنی میرے لیے ہوتے ہوئے دوسرے کو شامل کیا، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی وہ عمل میرے پاس قابل حساب نہیں ہے. تو 20 وضاحتیں، ان وضاحتوں کے بعد اس کا ترجمہ آگے بڑھے گا. کالذی ينفق، پھر ایک مثال دے کر اسی مسئلے کو واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اگر ایسا کرتا ہے تو سمجھو کہ ایسا ہے اس شخص کی مثال، چونکہ انسان کی عقل سے قریب تر فہم کے لیے کئی مثالیں قرآن میں ذکر کے ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ مَثَلًا، قرآن جگہ جگہ کرتا ہے، کئی طریقے سے ہم بیان کرتے چلتے ہیں، حجت تکمیل ہو جائے. فمثل، وہ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک بڑی چکنی چٹان ہے، اس پہ گرد جمع ہوتے چلی، مٹی جمع ہو کر یوں سمجھو کہ 1 2 انچ 3 انچ کی پدھر بھی پڑ گئی. کوئی اگانے والے نے یہ سمجھ کر کے اس کے اوپر کوئی اچھی کاشت ہو سکتی ہے، دانے انہیں ڈالا، پودے اگایا، بیچوں چٹانے پر درخت اٹھتے ہیں، فلاں اٹھتے ہیں، چیزیں گھاس اگ جاتی ہے. جب وہ مٹی جمع ہوتی ہے تو لیکن جب وابل آتا ہے، مطر، بارش، مطر کے اقسام، تیز بارش، ہلکی بارش، فوار، مسلسل چلنے والی بارش. اس کے لحاظ سے بادلوں کے بھی کئی نام، بادلوں کے بھی کئی نام. تو وابل وہ بارش، خوب تیزی کے ساتھ خوب برسنے والی بارش. جب وہ بارش برستی ہے تو زمین کے اوپر کا جو کچرا وچرا ہے سب بہا کر لے کر جاتی ہے. اس بارش کو کہتے ہیں وابل. تو فاصابہ وابل، چنانچہ تیز موسلادھار بارش آئی اس کے پر، فترکہ صلدا، وہ سب کچھ اس کے اوپر جمی ہوئی مٹی، اس کے اوپر اگے پودے سب کے ساتھ صاف ہو گئے. پھر صاف چکنی چٹان کچھ بھی نہیں. ٹھوس چکنے پتھر کو کہتے ہیں سلدن. اس لیے عربی میں ایسا شخص جس کے سر پہ بال نہ ہو، جس کو ہم اردو میں کچھ بھی الفاظ بولو، تالو چٹ بولو، چکنوڑ بولو، کیا کیا کہتے کہہ لو، اس کو بھی عربی کے مطلب سلدن کہتے ہیں. بالکل صاف، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو بارش جب آ گئی تو سب ختم. تو گئے نیکی کرنے کے بعد اس کا کچھ اثر تھا کچھ، لیکن فائدہ دینے والا اثر نہیں ہے، یعنی آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہے. تو آخرت میں بیکار ہو جائے گی. اس کو مثال تشبیہ دیتے فرمایا، بڑی چٹان کے اوپر جس کے اوپر تراب مٹی جمع ہو گئی تھی، پھر اگا تھا، تیز بارش آنے کے بعد کچھ بھی نہیں رہا، بالکل صاف کا صاف ہو گیا. تو اس طرح اپنے نیک اعمال کے اندر یہ من اور اذا والی چیز کو لا کر ضائع کیوں کرتے ہو؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ کرنا ایک کسب ہے، جد و جہد ہے، ایک محنت ہے، محنت کے بعد پھل آنا. لیکن اس خرابی کی وجہ سے لا يقدرون على شيء، اس کا نفع حاصل کرنے کی کوئی طاقت قدرت نہیں رکھیں گے آخرت میں. واللہ لا يهدي القوم الكافرین. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے. مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی، انجام ذکر فرما رہے.
ظاہری الفاظ میں لا القوم الکافرین ایک عام لفظ ہے لیکن مخصوص معنی ہے. یعنی بتانا ہے کہ یہ فکر کے ساتھ کام کرنا، عمل کرنا، یہ اسلام کے عمل نہیں ہے، یہ اسلام کا رنگ نہیں ہے، مسلمانی کا تقاضا یہ نہیں ہے. مسلمان ہو، مسلمانی کے کام کرتے ہو تو مسلمانی کا رنگ بھی آئے، وہ کیفیت اور صفت پیدا ہو. یہ تو کافروں کی ہے، منافقوں کی ہے. نفاق کی کفر کی قسم، کفر میں بڑی قسم. تو اس لیے فرمایا کہ لا یہدی القوم الکافرین. حالانکہ تقاضے کے لحاظ سے ہمارے فہم سے یہ ہونا چاہیے تھا دکھلاوا کرنے والوں کے عمل کو یہ ہدایت سے دور ہیں، اس قسم سے نہیں فرمایا، بلکہ کافروں کے قوم کو، یہ کافر نافرمان قوم ہے تو لہذا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا صحیح کام کرنے کی. بلکہ حدیث شریف مختصر سے حدیث شریف بھی ہے لا يدخل الجنت منان ولا عاق. مسلم شریف کی حدیث ہے. عمل کے اندر یہ منن احسان جتانے والا یعنی ریاکاری کا پہلو لانے والا جو شخص بھی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح عاق ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ سادے سیدھے الفاظ، اس کی بھی بڑی تشریح ہے، صفحات پر جاتی ہے. نفس ایمان ہے، ایک حقیقت ہے، یعنی قابل وبال چیزیں ہیں یہ. تو ایمان لا کر ایمانی تقاضوں کے عمل کر کر پھر وبال اپنے اوپر لوٹانا کیوں چاہتے ہو؟ یہ مشقتوں کا باعث بنے گا. یہاں ایک بات مسئلہ ختم کر کر اس کا مفہوم مخالف، ایسے لوگ جن کے اس عمل کے اندر من اور رضا نہیں ہے، نیت کے اندر خلوص ہے، مرضی مولا کے طلبگار ہیں. جب ان کے برے انجام کو ذکر فرمایا، ان کے عمل کی برائی کو ذکر فرمایا، اس عمل کے اندر اچھائی والا اور خوبی والا پہلو رکھنے والوں کا عمل کیسا ہوگا، اس کی وضاحت اور تفصیل فوری طور پر اس سے متصل آنے والی آیت میں